اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم جمالی اور روحان شمس آپ کی خدمت میں اس نئی ایپیزوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام، اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف ٹاپکس ہمارے زیر بحث ہوتے ہیں اور زیر نظر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی جو شمولیت ہوتی ہے اس سے ایک ناظرین کی اور آپ کے جو مشاہدات ہیں، جو تجربات ہیں، وہ بھی شیئر ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ روحان بن شمس بھی موجود ہیں جو ریموٹلی کنیکٹڈ ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں اسٹوڈیو کے اندر تو نہیں ہوتے، مگر یہ کہ ریموٹلی ہم موجود ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو کے اندر شریک ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، بہت دلچسپ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور مختلف ادوار سے جو ہے وہ اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک دور وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایک دور وہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک بالکل ابتدائی عمر میں بچہ جو بغیر کسی سہارے کے کچھ بھی نہیں کر پاتا، چل بھی نہیں سکتا، کچھ کھانے پینے کی جو ضرورت، بلکہ اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات موجود ہیں، سب سے جو ناتواں، سب سے جو ضعیف، سب سے جو کمزور، اور سب سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایسی مخلوق جو جس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو ایک سرٹن ٹائم کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک اپنے بچپن سے لڑکپن، اور اس کے بعد نوجوانی اور جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو بالکل اپنے ایک عروج کے اوپر محسوس کرتا ہے، طاقت اور قوت اور ہر چیز کے اندر۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک ادھیڑ عمر، اور اس کے بعد بڑھاپا، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی عمر کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپا کے جس وقت جس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ وہ جیسے اپنی ابتدائی عمر کے اندر ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے آخری عمر کے اندر بھی اس کو پھر مختلف سہاروں کی ضرورت جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ایک نیچرل سائیکل جو ہے وہ اس میں کسی مذہب کے ماننے والے کا، کسی رنگ، کسی نسل کے جس کو کہنا چاہیے کہ افراد جو ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کچھ کمی بیشی، کچھ عادات اطوار مختلف ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ مختلف جو ہیں وہ مشاہدات ضرور ہوں گے، مگر کم و بیش یہ پوری جو نوع انسانی موجود ہے، اور یہ ازل سے ابد تک یہ اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے آگے چلتی رہے گی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک اسی حوالے سے اور بہت اہم ہے، اور ہماری اپنی جو ایک اپ برنگنگ ہوئی ہے، جس کلچر میں، جس معاشرے کے اندر جن روایات اور جن اقدار کے اوپر ہم بہت ان کو حیثیت دیتے ہیں، ان کے اوپر بہت فخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بزرگوں کا ایک اپنا ایک رول ہے، اور اس کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک مقام ہے۔ مگر کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بلکہ بسا اوقات آج کل کے اس مادہ پرستانہ دور کے اندر وہ جو بزرگوں کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت کبھی کبھار بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کیا یہ واقعتاً اس طریقے کی جو فیلنگز ہیں یہ صحیح ہیں، یا مطلب جو ہمیں روزمرہ کی زندگی مختلف مشاہدات ہوتے ہیں، کیا وہ کسی دھوکے کے اوپر مبنی ہے، یا یہ کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے اندر ایک اس رویے کے اندر اور اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس مشاہدے کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس پوری یہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کے حوالے سے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، کیا بزرگ بوجھ ہیں، اور اگر یہ ہے اور اس طریقے کا معاملہ ہے تو اس میں صورتحال کے اندر جو ہے وہ کیا رسپانس ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، بالخصوص وہ ینگ ایج جو لوگ ہیں، جو ان کے درمیان کی جو ایک نسل ہے، جو ایک اپنی ادھیڑ عمر کو ابھی گزار رہے ہیں، جو ایک جوانی اور اس ایج کے اندر موجود ہیں، جن کے اپنے والدین ہیں جو اب اس ایج سے زیادہ اگلے مرحلے کی طرف جا چکے ہیں، تو ان کا ایک اپنا جو ہے وہ کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طریقے کا جو ہے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ روحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اپنی اس گفتگو کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم روحان۔ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بڑا اہم اور اچھا موضوع ہے آج میرے خیال میں اس حوالے سے کہ بڑھاپے اور بزرگی پہ بات ہو رہی ہے، جس کے میرے خیال میں مراحل سے ہر کوئی گزرتا ہے،
गुजरता एक हद तक जाके, जैसे आपने तस्करा किया कि हर इंसान के ऊपर उम्र का वो दौर आता ही है किसी न किसी सूरत के अंदर, तो ये किस एक समझे कि एक माशरती एहसास के तौर के ऊपर कह लीजिए या माशरती रवैयों के तौर के ऊपर, जैसे आपने कहा कि उसका तस्करा कर लीजिए कि क्या वजूहात होती हैं कि कुछ माशरों के अंदर बुजुर्गों की समझें कि उनके एहतराम, उनकी अहमियत ज़्यादा कुछ बढ़ के होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन किस नहज पे माशरा चलता चला जा रहा है ये सोचने की बात है। जो रिवायात, जो अक़दार किसी ज़माने के अंदर हमारे समझें कि जिन लोगों का हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ उर्दू ज़बान बोलने वाले जो भी अफराद होते हैं, इनकी अपनी एक इक़दार थी, रिवायात थी, माशरे के अंदर बुजुर्गों की अहमियत का, उनके समझें कि उनके एहतराम का एक बिल्कुल अलग सा इम्तिज़ाज और मिजाज था जो हमें नज़र आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा कि ये तब्दीली बढ़ती चली जा रही है, नज़र आती चली जा रही है, और जो एक ज़माने के अंदर समझें कि जो एक समझें कि एक इंतहाई डिफरेंट माहौल के अंदर जो बुजुर्गों की पहचान होती थी, किसी मोहल्ले के अंदर, घराने के अंदर, ख़ानदान के अंदर उनकी जो अहमियत होती थी, वो शायद अब कदरें कम होती चली जा रही है हर जगह के ऊपर। और ये एक बड़ा अजीब व गरीब इस लिहाज से भी इब्राहिम भाई पहलू है कि बुजुर्गों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे अगर जो हम सुबह बात कर रहे थे कि डाटा अगर देखते चले जाएं तो 65 साल या 70 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं बरतानिया के अंदर, तो तकरीबन 22 से समझें कि 24% ऐसे अफराद हैं कि जो 65 साल से उम्र उनकी ज्यादा है। और क्योंकि मेडिकल समझें कि इसके अंदर मेडिकल साइंसेस के अंदर जो एडवांसेस हुए उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जिंदा रहने की शरह जो है, उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज से 50-60 साल पहले तकरीबन जो है कोई समझे कि 78 या जो है इसके करीब एक अगर उनकी एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, तो वो बढ़ के 86 पे चली गई है, 85 पे चली गई है, 87 पे चली गई है। तो ये जो तादाद है बुजुर्गों की बढ़ती चली जा रही है, लेकिन माशरे के रवैये के अंदर तब्दीली आ गई है। कैसे उनको देखा जाता है, कैसे परखा जाता है, कैसे उनका खानदानों में एहतराम किया जाता है। और जैसे आज का मौजू आप देखते चले जा रहे हैं कि कुछ सही सूतों में लगता चले ऐसा जा रहा है कि कुछ बोझ बनते चले जा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो ये एक बड़ा ही एक दिलचस्प पहलू है, और मेरे ख्याल में जो हमारे देखने वाले होंगे इसमें ज़रूर अपनी राय का आप इजहार करें। आपके ख़ानदानों के अंदर बुजुर्गों के एहतराम का, बुजुर्गों की अहमियत का जो अंदाज पहले हुआ करता था, क्या उसमें तब्दीली आ रही है? क्या उसमें तब्दीली किस वजह से आ रही है? क्या माशरती रवैया ओवरऑल तब्दील हो रहा है, या इसका इम्पैक्ट खानदानों के अंदर जो हमारे एक सूरत में नज़र आ रहा है, इसका कुछ बढ़ के है या कम है? तो ये बड़ा अहम इस हवाले से मौजू होगा। जी बिल्कुल रूहान, इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आप अपनी कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और जो हम बात आज करने के लिए जा रहे हैं ये बहुत अहम है। आपके अपने जो मुशाहिदात हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं, और भले से आप अपनी फीलिंग्स जो हैं आप कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई एक माँ या बाप या एक दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो दादा और दादी और नाना और नानी जो हैं उनकी फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ तो मौजूद होती हैं, मगर उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। और यकीनन ये कोशिश होनी चाहिए, और ये कोशिश और ये दुआ भी होनी चाहिए कि किसी और दूसरे के ऊपर जो है बोझ ना बने। किसी का मोहताज जो है वो अल्लाह ताला किसी को ना करे, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, माशी तौर पर, फाइनेंशियली कोई किसी का जो है वो मोहताजगी जो है वो कोई आसान और कोई भी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको इंसान जो है वो पसंद किया करता है। मगर उसके बावजूद अगर आप अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के अंदर मौजूद हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं कि जो पिछली जनरेशन थी उसका एक अपने बुज़ुर्गों के साथ जो रवैया था, अब आज आपकी जो जनरेशन है और आपके जो बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं उनका आपके साथ क्या रवैया है? या अगर मैं एक यहाँ पर इस एक दरमियानी जनरेशन की एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा अपने बुज़ुर्गों के साथ जो है वो किस तरीके का रवैया है, और मुख्तलिफ़ हवालों से इसके अंदर उनकी एक जिसको कहना चाहिए कि उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरतें होती हैं। कुछ ज़रूरतें तो वो होती हैं ना जो मटीरियलिस्टिक होती हैं, जो कुछ जो मटीरियल के ऊपर जो है वो मबनी होती हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके लिबास की ज़रूरियात हैं, कुछ उनकी उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर उनके अपनी ज़हनी सुकून के हवाले से, उनसे बातचीत के हवाले से, उनको टाइम देने के हवाले से, मुख्तलिफ़ हवालों से क्या हम अपने बुज़ुर्गों को वो सारी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और क्या हम जिस उम्र के हिस्से के अंदर मौजूद हैं क्या हमें भी इस बात का उसी तरीके से, भरपूर तरीके से एहसास है
کہ ہمیں بھی یقیناً اس عمر کے اس حصے کے اندر جو ہے وہ ضرور جانا ہے. اور اگین پھر دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ ہمیں یہ یقیناً یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجگی سے بچائے. مگر اس کے باوجود بہت ممکن ہے کہ ہم آج جس طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں, وہ بھلے سے نانا نانی ہوں, دادا دادی ہوں, والدین ہوں, یا اسی طریقے سے والدین کے بھائی مطلب چچا اور خالہ اور پھپھو اور تایا, اس طریقے کے جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کو جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیشن دے سکتے ہیں, ٹائم کے حوالے سے, ان سے بات چیت کے حوالے سے, روزانہ فون کال کرنے کے حوالے سے, ان کو کسی قسم کی کوئی مالی ضرورت ہے, تو کیا یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں بھی عمر کے اس حصے کی طرف جو آگے کی طرف جانا ہے؟ ایک تو ہم اس حوالے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن یقیناً کر سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. آپ نے روحان ایک بات کہی اور بہت دو الفاظ آپ نے استعمال کیے, بڑھاپا اور بزرگی. یہ بڑھاپا اور بزرگی میں آپ کوئی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو, یا یہ ایک دوسرے کے بالکل ہم معنی بات کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں اختلاف ہے, اس میں کافی اختلاف ہے ابراہیم. جیسے میں کہوں گا کہ آپ ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں لیکن آپ بوڑھوں میں شامل نہیں ہیں. تو یہ اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں, اچھا آپ مجھے بوڑھوں میں شامل کر رہے ہیں, بزرگوں میں شامل کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ایک بات بتا دیں آپ. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا نا اس کے بعد پھر میں آگے باقی جو گفتگو ہے اس کا تعین پھر کروں گا. یہی فرق ہے دیکھیں بڑھاپے اور بزرگی کے اندر, کہ بزرگی جو ہے وہ کسی بھی عمر کے حصے سے تعلق نہیں رکھتی. آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کے لیے بزرگ ہیں کسی بھی صورت میں. لیکن بڑھاپا میرے خیال میں کہ ایک عمومی الفاظ کے اندر اس عمر کے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا کہ جس میں انسان کے قوا جو ہے وہ کچھ مزمحل ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے سمجھے کہ انسان کی میموری لاسز یا مختلف بیماریوں کا وہ مسکن بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت بزرگی اور بڑھاپے میں فرق ہے. اسی لحاظ سے جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑی اہم جس حوالے سے بات کی, اور میرے خیال میں خواہش ہوگی کہ ہمارے دیکھنے والے بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ نے بات کی تھی کہ کسی کے اوپر ڈپینڈنسی یا انحصار انسان کا نہ ہو, اور زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے, اور خصوصاً جو ہمارے بڑھاپے سے جو بزرگ ہیں یا بوڑھے افراد ہیں, اولڈ ایج کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر, ان کے اندر یہ حس بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ اپنے خود انحصاری جو ہے ان کے جو سمجھیں کہ ان کا کام کرنے کا انداز ہے یا ان کا زندہ رہنے کی چال چلت پھرت ہے یا معاشرے میں ان کا حصہ ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی کسی اور کے اوپر انحصار کم سے کم ہو بلکہ وہ خود انحصاری کر پائیں. لیکن اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم ایک بڑا اس میں اکیڈمک بحث ہے, اس میں بہت بڑی سائیکولوجیکل اس میں پوری بحث ہے کہ یہ ایک معاشرہ بناتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر انحصار کا کسی بھی جنریشن کا دوسری جنریشن پہ کیا تعلق ہے. کئی سوسائٹیز ہیں, معاشرے ہیں کہ جنہیں انڈیویجولسٹک سوسائٹی کہا جاتا ہے یا شخصی سوسائٹیز کہا جاتا ہے, کہ جس کے اندر ہر شخص کی بچپن سے تربیت یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا ہے, آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اور یہی اگر آپ دیکھیں کہ مغربی معاشرے کے اندر یہ روش ہمیں نظر آتی ہے. جب بچہ بزرگی اور بڑھاپا تو بہت بات کی بات ہے, جب 16 سے 17 18 سال کے بچے ہوتے ہیں تب ان کو انکریج والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. اچھا یہ بات میں یہی تھوڑا سا جو ہے نا آپ سے ایک اختلاف کروں گا. ہم اور آپ جو ہیں وہ آج موجود ہیں کوئی 2020 کے اندر, اور کچھ ہی دنوں کے بعد 2021 کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. تو یہ 2020 میں ہم جو بات کر رہے ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, آج کے لحاظ سے تو بالکل ریلیونٹ ہے جو بات آپ نے کہی کہ میں اور سب کچھ میں اور میری مطلب جو ایک پرسنل اور جو شخصیت جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہے. مگر ہم تھوڑا سا اگر کوئی 50 سال ایک پیچھے چلے جائیں, میں بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہاں یہ یو کے کا جو 50 سال پہلے کا جو معاشرہ ہے, تو اس میں ہمیں آج اور اس 50 سال پرانے معاشرے کے اندر خاصا فرق ہمیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ جو فیملی سسٹم ہے وہ 50 اور اگر اس سے اور 50 سال چلے جائیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ فرق محسوس ہوگا کہ یہ فیملی سسٹم کا جو بریک اپ ہے, اور اس کے بعد یہ جو ایک شخصیت اور میری شخصیت اور میں اور جس طریقے سے میں ہوں ہر حوالے سے, مطلب زندگی کے ہر پہلو کے اندر 16 سال اور 18 سال کی عمر کے بعد اب میری مرضی جو ہے وہ, اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ قانون جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے, اور اس کے بعد یہ جو ینگ پرسن ہے اس کو
اس کی آزادی اس حد تک مطلب اس حد تک جو ہے وہ بڑھی کہ اب وہی سب کچھ ہے. اب وہ چاہے وہ 10 سال کا ایک بچہ بھی موجود ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی آپ کسی رائے کے اوپر جو ہے نا اپنی رائے جو ہے اس کے اوپر آپ فورس نہیں کر سکتے. مگر یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال شاید آج سے 50 سال پہلے یہاں مغربی معاشروں کے اندر بھی موجود نہیں تھی. اچھا اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ آپ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا پروگرام دیتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. تو لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جی کہ آپ ہر ہفتے یہ لائیو پروگرام دیا کریں, کیونکہ یہ آپ کا بڑا اچھا پروگرام, 2-3 پروگرام آتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں, مطلب کہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو وہ آپ کا پروگرام ہر ہفتے آنا چاہیے لائیو. اچھا نہیں, ہم تو ہر ہفتے بات کر رہے ہیں نا, یہ ٹائم وینسڈے کا ٹائم ہے. ریپیٹ بھی کرتے ہیں نا آپ. نہیں وہ تو دیکھیں وینسڈے جو ہے نا, یہ وینسڈے کا یہ جو ٹائم ہے 6 بجے کا ٹائم. اچھا یہ اب آنے لگا ہے نا. ہاں وینسڈے 6 بجے یہ بالکل فکس ہے, یہ لائیو ہے اور وینسڈے 6 بجے بالکل فکس ہے. دیکھیں جی آپ کا اتنا اچھا چینل ہے کہ میں نے سب چینل اب چھوڑ دیے دیکھنے, آپ کا دیکھتی ہوں. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, آپ کچھ محسوس کرتی ہیں کہ بزرگوں کے حوالے سے وہ اب آہستہ آہستہ کچھ جو کلچر اور جو تبدیلی جو جس طریقے سے آ رہی ہے, تو ہمارے اپنے معاشروں کے اندر بھی پاکستانی معاشرے میں یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو اب بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے, کچھ یہ آپ کی فیلنگ ہے؟ یہ بات بدقسمتی ہے, اس سے بڑی بدقسمتی بچوں کے لیے نہیں ہوگی کہ جو اپنے ماں باپ کی جب وہ بڑھاپے میں جائے تو ان کی عزت نہ کرے, ان کو دیکھ بھال نہ کرے. آپ کو پتا ہے یہاں پہ پینشن وغیرہ ہر ماں باپ کو ملتی ہے, عورت ہو ماں ہو باپ ہو دونوں کو ملتی ہے. اگر اب میں پہلے برلے میں رہتی تھی, میرے مڑودہ سے 4 سال پہلے ان کی انتقال ہو گیا, تو میرا دوسرا بیٹا مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا تھا. وہ پھر مانچسٹر روز آتا تھا, تو میں نے اسے وہ کہنے لگا کہ میں نے مانچسٹر جانا, آپ بھی میرے ساتھ چلے. میں اس کے ساتھ نہیں گئی, مجھے لے کے جا رہا تھا, کہتا میرے ساتھ چلے. پھر میں نا ادھر رہی تو 8-10 مہینے, لیکن میں نے محسوس یہ کیا کہ میں اکیلی, بچوں کا روز فون آتا تھا, بہت مجھے پوچھتے تھے. لیکن میرا پھر میں نے کہا سوچا میں ادھر دیواریں دیکھوں, مجھے بچوں کے پاس چلے جانا چاہیے, وہ بلا رہے ہیں. پھر میں اپنے بیٹے کے پاس ادھر آ گئی ہوں. آپ یقین کریں میں 2 سال ہو گئے مجھے ادھر آئے ہوئے, مجھے میرے بچے اتنا اچھا لک آفٹر کر رہے ہیں, مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہوا. الحمدللہ میری بہو اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کبھی میرے سے اس نے کام نہیں کروایا, میں خود کام کرنا پسند کرتی ہوں, لیکن میرے سے ہوتا نہیں کیونکہ میں بیمار رہی ہوں کافی. تو وہ بعض دفعہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں نیچے کیوں بیٹھی ہے, کہتی میرا دل چاہتا آپ کے قدموں پہ بیٹھے. یہ بڑوں پر بھی ہوتا ہے, ماں باپ پر بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ماں باپ کا بھی کام ہے کہ وہ برداشت کرے, ان کو پیش دیں. بہت اہم باتیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ نے کال کی ہے. اچھا تو دوسری بات ہے, میرا بیٹا ہے وہ اتنا میرا خیال رکھتا ہے. تو کام پہ جاتا ہے تو میں اسے کہوں نا آپ کے پاس ٹائم ہے, تو وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہمیشہ میرے پاس ٹائم ہے. مجھے بازو سے پکڑ کے کار میں بٹھائے گا, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا. میرا اوپر یہ آج کل آپ کو پتا یہ کورونا کی وجہ سے میری بہو میرا بیٹا ابھی مجھے چاہے اوپر دے کے گئے, اور اتنا میرا خیال رکھتے ہیں جس میں کوئی حساب نہیں. چلیں بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے. آپ نے اپنے ایک اور جو سب سے اہم جو چیز ہے نا, بہت بہت شکریہ آپ کا, چینل کو بھی آپ نے پسند کیا ہے اور پسند یقیناً آپ دیکھتی بھی ہیں روزانہ. اس کے حوالے سے روحان بھائی ایک اور کالر موجود ہیں, ابھی ہم ان کو بھی ان کر لیتے ہیں. ایک چیز انہوں نے بہت اہم کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اور ان کی ضروریات کو سمجھیں, ان کی خوشیوں کو سمجھیں, اور اگر وہ اس کو سمجھ کر وہ کر رہے ہوں گے تو یقیناً یہ جو ایک اوور آل جو کنیکشن ہے, جو ریلیشن شپ ہے نا, وہ بہت پازیٹیو رہے گا اور یوزفل رہے گا. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی مالک صاحب میں ٹھیک ہوں. جی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, الحمدللہ. ماشاء اللہ ٹاپک جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں. اچھا ٹاپک صحیح ہے, اصل میں یہ فیل ہو رہا ہے. ٹاپک ہے یہ, مجھے تو نا مجھے سوٹ کرتا ہے یہ ٹاپک. بزرگوں کی جو نا کرنی خدمت, یہ گناہ بخشوانے کے لیے اللہ نے بزرگوں کو بنایا ہے کہ آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے آپ گناہ کم ہوتے جائیں گے اس میں. سبحان اللہ. لیکن میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں 25 سال کا یہاں آ گیا تھا, میں نے ماں کی خدمت نہیں کی,
والد صاحب میرے پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن ماں کی میں خدمت نہیں کر سکا. میں 25 سال کا تھا یہاں جب آ گیا. تو یہاں آ کے پھر یہ ہے کہ بڑا مس کیا ماں کو نا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کرے. لیکن بزرگوں کا لک آفٹر کرنا جو ہے نا، یہ جنت کی لفٹ ہے. جنت میں جانے کے لیے لفٹ اللہ نے دے دی آپ کو. یہ ہے آپ کے پاس ماں اور باپ، ان کی خدمت کرو اور میرے پاس سیدھے میرے پاس آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ. یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے. اب میرے پاس یہاں کوئی اور بزرگ نہیں ہے، لیکن میری وائف جو ہے نا، میں اس کی لک آفٹر کرتا ہوں. وائف جو میرے لیے یہ ہے کہ میں جتنی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اپنے گناہ میرے کم ہوتے ہیں. یقیناً میں نے جوانی میں اس کو شاید تنگ کیا ہو، لیکن اب نہیں میں کرتا. اب تو میں نے اس کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے. چلیں بہت اچھا. محمود صاحب ایک چیز اور بتائیے گا. بالکل. اب دیکھیں آپ بھی عمر کے یقیناً اس حصے کے اندر موجود ہیں، آپ بھی اور آپ کی جو اہلیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، کہ جو آپ کے جو اپنے بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، جو والدین ہیں، جو بڑھاپے کی عمر میں موجود ہیں، انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اچھا رہے؟ دیکھیں جماعت صاحب، بچے جو ہیں نا میرے، وہ فرشتے ہیں. میرے بچے اتنا لک آفٹر کرتے ہیں کہ میں جتنا جھوٹ بولوں. لیکن پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں نا جی. تو بہو مجھے اللہ نے ایسی دے دی ہے کہ وہ ہمیں منہ ہی نہیں لگاتی. اس کو وہ کیئر نہیں کرتی. لیکن بچہ میرا، مائی سن از اے اینجل میرڈ ٹو اے ڈیول. لیکن وہ عورت جو ہے نا، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی. لیکن ہم نہیں بہتر کرتے، کیونکہ ہمارا بچہ جو ہمارا بہت ہمیں لک آفٹر کرتا ہے. تو وہ بیوی جو ہے وہ آپس میں ٹھیک ہے، میاں بیوی تو ٹھیک ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بزرگوں کو اس کو یہ پروگرام اس کو دیکھنا چاہیے. وہ دیکھتی تو نہیں ہے، لیکن شاید اس کو ایسے پروگرام دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے محمود صاحب، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہیں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس کے اوپر مزید پھر بات چیت کرتے ہیں. ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک بریک کے اوپر بھی ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے اس کال کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ابراہیم بھائی اور روحان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر صاحب، خاصے عرصے کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. بھائی 2 مہینے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو غالباً پتہ نہیں تھا. میں بہت ہی پاکستان گیا تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اب بھی میں بستر پہ ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ جناب 2 میرے بہترین دوستوں میں سے 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں ٹیلی فون نہ کروں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمی واقع ہوگی. بہت مہربانی. ماں باپ کا جو رشتہ ہے، خاص کر کے ہمارے مذہب میں، ایک ماں آپ کو، ایک بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. وہ جو لکھا گیا نا کتابوں میں کہ ٹوائل اپون ٹوائل، وہ اس کا برداشت کرتی ہے. اندر سے جب وہ 6-7 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اندر سے لاتے بھی مارتا ہے، گاؤں سے بھی مارتا ہے، اس کے باوجود وہ کرتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ بچے کی خوشی کی وجہ نہ ہوتی تو شاید وہ مر جاتی. یعنی اتنا اس کا عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ بچوں کی خوشی کی وجہ سے وہ برداشت کر جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو جناب بچپن سے لے کر 18, 15, 16, 18 سال کی عمر تک ڈیپینڈ آن اس کو جناب کھلاتی ہے، پلاتی ہے. کہ اب تو جناب یہاں سیپریٹ رومز ہیں. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہی بستر میں ماں بھی سو رہی ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، اور اگر اس نے پیشاب کر دیا، رضاعی تلائی جو ہے وہ اگر خراب ہوگی تو ماں اپنے اس طرف سو جاتی تھی اور بچے کو دوسری طرف سوا دیتی تھی. یہ ہمارے ہم نے دیکھا کیونکہ ہم جس غربت میں سے نکل آئے ہیں، یہ ہمارے تجربات ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں. اب جناب بچے یہ کہتے ہیں کہ خاص کر کے منڈونا نے ایک بار کہا کہ ماں باپ نے ایک ملاپ کی وجہ سے مجھے پیدا کر دیا، انہوں نے مجھ پہ احسان کیوں کیا. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ماں اور باپ کا رتبہ اسلام میں کیا ہے. سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک اسلام کی طرف جائیں تو ان کا جو پیغام، ان کا جو ہے جو رشتہ ہے، اور جناب آپ اف تک ان کو نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے. میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ بیان کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے دعا کریں، میں بہت سخت بیمار رہا ہوں. اب اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اس کے بعد ابھی لانگ ہال ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تمام ہمارے جو ناظرین ہیں، اور خاص طور پہ وہ ناظرین کے جو کسی بھی قسم کی کسی ایلمنٹ میں، کسی دکھ تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ان سب کے لیے ہماری دعا یقیناً یہی ہے
کہ اللہ رب العزت خاص طور پہ اس آزمائش کے اس ٹائم میں ان سب کو جو ہے وہ صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ روحان بن شمس بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں۔ یہ جو پروگرام ہے ہمارا، یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت زیادہ ایک اہم ہوتا ہے اور بہت یونیک ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں اور جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جن سے ہمیں گزرنا ہے، یا ہم عمر کے اس حصے کے اندر موجود ہیں، یا ہمارے جو سوشل اور جو کلچرل ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، معاملات ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کبھی ہم بات کرتے ہیں اور کبھی ہم بات نہیں کرتے اور کبھی ہم بات نہیں کرنا چاہتے، باوجود اس کے کہ اس کی ضرورت موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک ٹاپک ہے بزرگوں کے حوالے سے، بڑھاپے کے حوالے سے۔ ہر انسان کو اس عمر کے اس حصے کے اندر جانا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے کہ کیا بزرگ بوجھ محسوس ہوتے ہیں، اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں اگر بوجھ محسوس ہو رہے ہیں تو اس فنومینا کو، اس پرابلم کو کس طریقے سے کچھ امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کچھ حل کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، مختلف کالرز ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مختلف بات چیت کی۔ اپنی پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں اور آپ کے جو پسندیدہ اور ہر دل عزیز روحان بن شمس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی بات چیت کریں گے، ان کی بھی بات چیت جو ہے وہ اس کے اندر مزید ایڈ کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی افضال صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس جی آپ کی دعا تھی، سب اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ بات ہے جی کہ اگر ملک کے لیے یا کسی فیکٹری میں کام یا بزنس کیا ہو، ٹیکس انشورنس وغیرہ باقاعدگی سے ادا کیا ہے، تو بزرگی میں باعزت طریقے سے پینشن لے کر اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بزرگوں کو بچائے یعنی کسی محتاجی سے۔ اگر کسی چور کی نوکری کی ہے اور بزرگی آ گئی ہے تو چور تو ویسے ہی انسانیت کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ اللہ بلی۔ چلیں بہت شکریہ آپ نے۔ اچھا ایک تو پہلو ویسے یہ فائنینشیل ہے نا، اس کے ساتھ میں اور بہت ساری جو ہے وہ ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ ہیں موجود ابھی افضال صاحب لائن پر؟ جی روحان بھائی، ایک تو پہلو جو ہے وہ یہ جو آپ کی ایک فائنینشیل ڈپینڈنسی ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، بچوں کے اوپر، میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا یہاں برطانیہ کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ شاید نہیں ہے۔ جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بڑھاپے کے اندر جو ایک لونلی نیس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک ٹیلی فون کال جو ہے 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی 3 منٹ کی 5 منٹ کی ایک ٹیلی فون کال ایک دن میں جو ہے وہ باقی پورے 24 گھنٹے کی جو تھکن ہے اور وہ جو جتنی آپ کی جو لونلینس ہے، تنہائی جو ہوتی ہے، اس تنہائی کو ختم کر دیتی ہے آپ کی اولاد کی طرف سے یا اور قریبی جو بالکل رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی، تو یہ میرا خیال ہے یہ ذرا زیادہ نسبتاً جو ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے ساتھ میں ہمارے 2-3 کالرز بھی جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے میرے خیال میں کہ آپ نے بڑا اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں انسان بنا انسیت سے، ہم لوگوں کا انسان کے پاس اگر مٹیریلسٹکلی تمام چیزیں موجود ہوں، آپ کے پاس پیسہ بہت اچھا ہو، رہنے کی جگہ بہت اچھی ہو، گاڑی آپ کے پاس بہت اچھا ایکسس موجود ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو انسان رکھنے والی انسانیت اور انسیت موجود نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیزیں بزرگی کے اندر اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ کسی بھی شخص کے لیے پیسوں کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جتنی آپ کے وقت و توجہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہی چیز ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو ہم بات چیت کر رہے تھے کہ یہ اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر، برطانیہ کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر بھی کافی حد تک یہ وقت اور توجہ وہ چیز ہے کہ جو اس وقت پریمیم پہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت آسان ہے لیکن اس معاشرے کا حل اس نے جو نکالا، اس معاشرے نے جو ہم جہاں رہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ جو اولڈ ہومز اور کیئر ہومز کا کانسیپٹ ہے،
یہ اسی ضرورت کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا کہ جی ہمارے پاس کیونکہ جو اس وقت کی نسل موجود ہے کہ جو کام ایک مشین کے طور کے اوپر کرتی چلی جا رہی ہے، جس کا مکمل وقت اور توجہ ایک پورے سمجھے کہ معاشی پہیے کو چلانے کے لیے لازمی ضروری ہوتا ہے، اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ جی اولڈ ہوم اور کیئر ہومز بنا دیے جائیں کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے ایک ماحول مہیا کر دیا جائے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ بھی سکیں، ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھا جا سکے، ان کے معاشی کھانے پینے کا، دواؤں کا، ہر چیز کا خیال رکھا جا سکے، اور پھر کچھ ایسے سمجھیں کہ کچھ ایسے ایونیوز بنا دیے جائیں، مدرس ڈے بنا لیا جائے، فادرس ڈے بنا لیا جائے، تھینکس گیونگ بڑی مشہور اس وقت امریکہ میں آ گئی ہے، بنا لیا جائے، یا کرسمس یا ایسٹر کے ایسے تہوار رکھ لیے جائیں کہ جس کے اوپر ان کی وہ جو انسیت اور لگاؤ کا عنصر ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے ختم کیا جا سکے۔ لیکن میری نظر میں ابراہیم میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، میں اس میں ایک ڈسٹنکشن اور ایڈ کروں گا۔ میں خیال میں جتنے بھی ہمارے کالرز ابھی تک شامل ہوئے ہیں بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے بزرگوں کے کانسیپٹ کے اندر ابھی تک والدین کا ایک سمجھے کہ ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میری نظر میں ہمیں عمومی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ایک والدین سے ہٹ کے معاشرے کے اندر بزرگوں کا احترام کیا رہا ہے، بزرگوں کو بوجھ سمجھنے کی روایات اور اقدار جو پہلے کبھی نہیں نظر آتی تھی وہ اب کیوں بڑھتی نظر آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ بزرگوں کے کانسیپٹ کے اندر سے والدین کی اب تو لمیٹیشن ہو گئی ہے۔ پہلے اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بھی بچپن کے کچھ ایسے یاد ہیں کہ محلے کے کوئی بھی بڑا شخص اگر چلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تھا تو آپ راستہ بدل کے تھوڑا سا کترا کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں نظریں چار نہ ہو جائیں، وہ کچھ پوچھ لیں۔ وہ چیز اب معاشرے میں بالکل ختم ہو گئی، کہیں بھی بزرگوں کا معاشرے کے اندر وہ امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آتا جو کسی زمانے میں نظر آتا تھا۔ والدین کی اہمیت خاندان کی حد تک، خاندان کے اندر بھی امیڈیٹ فیملی کی حد تک ابھی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چچا، ماموں، تایا، پھپھو، پھوپھیاں، یہ ساری چیزیں کہ جو میرے خیال میں بالکل اب جو ہے وہ ان کا جو فقدان ہوتا جا رہا ہے، بالکل انقا ہو گئی ہیں اس حوالے سے کہ وہ بزرگوں کا جو ایک احترام اور عزت تھی وہ شاید ختم ہو گئی اور ان کو بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کون آ گیا ہمارے گھر، وہ کون آ گیا۔ لیکن ایک اس میں پہلو میں اصل میں ابراہیم میں پھر وہیں سے جوڑوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ وقت، توجہ یا پیسہ، اس میں سے کیا چیز ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بزرگوں کا بوجھ ہم کم کریں یا کسی حوالے سے ان کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پیسہ سب سے آسان حل ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پیسہ لگا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ پرابلم یہ آسانی ہو جائے گی کہ میں اس میں زیادہ پیسہ لگا دوں گا، ان کو گھر بہت اچھا دے دوں گا، ان کے لیے کوئی میڈز رکھ دی ہیں میں نے، ان کے لیے کوئی فیملی کا سمجھے کوئی کام کرنے والا رکھ دیا ہے۔ لیکن جو توجہ اور وقت ہے یہ اصل ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر یہ آپ اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، یہ بوجھ جو بنتا چلا جا رہا ہے آج کے ماحول کے اندر، خیال میں یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ جو آپ نے بات کی تھی کہ پیسہ اور مٹیریلسٹک چیزیں تو مہیا کی جا سکتی ہیں، جیسے افضال صاحب نے بھی بات کی اس حوالے سے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو تیسری نسل اگر آپ کی ہے، اپنے والدین کے ساتھ یا دوسرے بزرگوں کے ساتھ وہ وقت نہیں گزار رہے ہیں، وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ بھی اسی سیٹ اپ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بزرگوں کا اس وقت حال ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے اس میں، میرا خیال ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ بات جو ہے وہ مزید معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے، اور وہ سیریس معاملہ اس طریقے سے کہ میں اور آپ یہاں جو ہمارا جو ایک اپنا آڈینس کا ایک جو پورا بیس ہے وہ تو ان کی میجورٹی ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر بالخصوص کہ ہندوستان میں یہ اس طریقے سے فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ دیکھا ہے، اور وہاں سے ہم جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، اور وہاں جہاں پر بہرحال ایک کیئرنگ کا اور شیئرنگ کا ایک اچھا وائڈر کانسیپٹ جو ہے نا وہ موجود تھا، جس میں محلے کا ہر آدمی جو ہے وہ ایک تقریباً کوئی خاندان کی حیثیت رکھ رہا ہوا کرتا تھا، کیونکہ اب وہ کانسیپٹ بھی پاکستان کے اندر بھی اربن جو لائف ہے اس کے اندر سے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھیں نا، اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں اور ایکسپینڈ کر لیں کہ یہاں اس معاشرے کے اندر جب ہم موجود ہیں، اور اگر ہماری وہ سیکریفائسز، وہ ہمارا ریلیشن شپ، ہمارا اگر وہ کانٹیکٹ اور وہ کمیونیکیشن اپنے بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ ہماری اولادیں اگر اس کو وٹنس نہیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ جو میری اولاد جو ہے وہ آج جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، تو وہ کل کو اس کے رویے کے اندر جو ہے نا اس کی ریفلیکشن ہوگی،
اور میرا اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، خالہ پھپھو چچا تایا جو ہیں، ان کے ساتھ بھلے سے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، یہاں رہتے ہوں، ان کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے، ان کی میں کتنی کیئر کرتا ہوں، والدین کی میں کتنی کیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے میرے اپنے اندر انر فیلنگز کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، کس حد تک میں ان کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر تڑپ محسوس کرتا ہوں. اگر یہ ایک ریفلیکشن میری اپنی لائف سے ہو رہی ہوگی تو یقیناً یہ جو میری اپنی جو اولاد ہے وہ اولاد اس کو مجھے اپنی زبان سے جو ہے نا یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ تم نے میرے ساتھ میرے بڑھاپے میں یہ کام کرنا ہے میرے ساتھ، بلکہ وہ سب چیزیں جو ہے نا خود بخود. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یہ جو ایک چین ہے، یہ ایک فطری نظام ہے، یہ نظام ہی ایسا ہے. اور میں خیال میں ابراہیم بھائی یہ بڑا مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ جو آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہانی لکھ آپ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کردار آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی یا اس سے بدتر رویہ رکھیں گے. کیونکہ معاشرتی انحطاط جو ہمیں نظر آتا چلا جا رہا ہے کہ جو آج رویہ ہے اس کے اندر زوال آ رہے ہیں اور اس کے نیچے کا ایک معیار جو ہے وہ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ ان کی الجھنوں کو سمجھ کے ان کے ذہنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف معاشی یا معاشرتی مسائل کے حوالے سے، تو کل کو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے اس عمل کو اختیار کریں گے. اور یہ وہ عنصر ہے میرے خیال میں کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے اس کی توجہ نہیں ہے. اب دیکھیں ابراہیم میں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ گائیڈنگ پرنسپلز کسی بھی انسان کی اگر زندگی کے بالکل ڈیفائنڈ ہو، متعین ہو کہ مجھے اس کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو آپ کی کئی چیزیں خود ہی اپنی پٹری کے اوپر آتی چلی جاتی ہیں. یہ گائیڈنگ پرنسپلز آپ کو کیا چیز دیتی ہے؟ یا معاشرہ دیتا ہے، یا مذہب دیتا ہے، یا آپ کے والدین آپ کو سکھاتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر. یہ میرا اور آپ کا اصل سوال جو ہے آپس میں کرنے کا، اور ہم سب جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ گائیڈنگ پرنسپل جو ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائے تھے اور دکھائے تھے اپنی نظروں کے سامنے، اس کی کتنی امپلیمنٹیشن ہم کر رہے ہیں. اگر وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں تو بزرگ بوجھ نظر آئیں گے. بچوں کو لگے گا کہ جی منہ بن جاتے ہیں اگر کوئی نانا دادی آ جائے یا کوئی آ جائے وہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا. بچے جو دیکھیں گے اس رویے کا، جس خوشی کا اظہار اگر وہ دیکھیں گے یا غم کا اظہار وہ دیکھیں گے، وہی جو ہے سمجھیں کہ وہ فیوچر انسان اپنے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، وہی اس کے آگے آنے والا ہوتا ہے. وہی آگے یقیناً اسی طریقے کے کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بات چیت کی. آپ بھی مزید اس گفتگو کے سلسلے کے اندر اپنی بات کو جو ہے وہ اپنی آواز کو شامل کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون لائن اوپن ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں آج وہ بزرگوں کے حوالے سے، بڑھاپے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک مطلب انسان نے اس عمر کی طرف جانا ہوتا ہے اور اس عمر کی طرف وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو آج ہم جو کچھ اپنی زندگیوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے بزرگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ایک اپنا رویہ جو ہے کل کو شاید اس عمر میں جب ہم ان کو ریپلیس کر رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کا اس سے زیادہ خراب ہو رہا ہوگا یا اسی طریقے کا رویہ ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہی بات روحان نے بھی کہی ہے اور یہی بات ایک اوور آل معاشرے کے اندر کہی جاتی ہے کہ اوور آل جو معاشرہ ہے وہ ایک اخلاقی حوالے سے، ایک کیئرنگ اور شیئرنگ کے کانسیپٹ کے حوالے سے ایک انحطاط کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ اس کی طرف، کیونکہ چونکہ جو مادی دوڑ جو ہے، جو ایک مٹیریلسٹک دوڑ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی آواز اگر بند کریں تو پھر آسانی سے بات چیت ہو سکے گی. بند ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. بات یہ ہے کہ آج کل کی اولاد کہتی ہے کہ بزرگ بوجھ ہو گئے ہیں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تک کام کر رہی ہوں اور میرے میاں کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے، تو ہم اکیلے ہی رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دل چاہتا ہے پاکستان چلے جاؤں، یا وہ کہتے ہیں انہیں کیئر ہوم میں ڈال دوں. تو میں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے حالے انہوں نے سب کچھ اپنی پوری کمائی کی جائیداد اپنی بہنوں بھائیوں کو دے دی اور میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو میری کمائی تھی وہ بھی انہیں دے دی. تو اب مجھے اس حالت میں ہے کہ انہیں بس ابھی پتہ بھی نہیں لگتا کہ ٹولٹ کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سب اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کا جواب کیسے سنوں گی؟ آپ مجھے کیا جواب دیں گے کہ کیسے مجھے یہ مسئلہ حل کرنا ہے؟ ہیلو. ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے.
اب اس میں بہرحال اولاد کے ساتھ جو تو ابھی جو بات چیت کچھ ہوتی ہے اولاد سے، کمیونیکیشن ہوتی ہے ان سے، کچھ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ. ہم ان سے 60-70 میل دور ہیں، لیکن ہم یہاں سے 50 سال سے اسی مکان میں رہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں جا کر ایک چھوٹی سی فلیٹ میں ہمارا علیحدہ رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ فلیٹ بھی لندن میں فلیٹ بھی بہت مہنگے ہیں. تو میں ابھی تک تو پارٹ ٹائم کام کرتی ہوں. ابھی میری ایج بھی 67 ہے، لیکن میاں کو بھی سنبھالتی ہوں. تو میں نے جو انہوں نے کم 10 کروڑ کی جائیداد اپنی بہنوں اور بہنوں کو دے دی، بھائیوں کو دے دی. میں ان پر مقدمہ کر دیا کہ میری جائیداد تھی اور میرا کمائی تھی آدھی، تو کیوں دے دی. اب میں پاکستان بھی نہیں جا سکتی. اب پتہ نہیں کیا کروں، سمجھ نہیں آتا. بس یہی نہ نیند آتی ہے نہ کچھ، کیا کرے. ایسا میں آپ اپنی بہن کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، خیر بہرحال یہ اس طریقے کے فیصلے تو شاید مناسب نہیں ہوتے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھے بغیر، اس فیوچر کو فورکاسٹ کیے بغیر جو ہے وہ اپنی جو وسائل ہیں وہ آپ کسی اور کو دے دیں. تو میرے خیال یہ تو زیادہ مناسب نہیں ہے. مگر جو بات آپ نے کہی ہے اس کے اندر میرے خیال اب جو اپنے حالات ہوتے ہیں، اولاد کے بھی اپنے حالات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک انڈیپینڈنسی جو ہے وہ ملے اور وہ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو. مگر یہ کہ کوشش بہرحال کرنی چاہیے کہ کچھ حد تک جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو جائیں، اور کچھ رسپانسبلٹی بھلے سے وہ فائنینشلی ہے یا کچھ رسپانسبلٹی دوسرے حوالوں سے، کہ صرف فائنینس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وقت اور جو توجہ ہے وہ بھی ایک اہم جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. تو کچھ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا اور ملاقات کا، بات چیت کا ایک جو تعلق ہے نا، وہ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ ایک اہم ہے اولاد کے ساتھ. وہ اس بات سے ناراض بھی ہیں، بیٹا تو نہیں ناراض، پر ان کے گھر والے کے ناراض بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی جائیداد اگر بہنوں کو دے دی، ان کے بیٹوں کو دے دی، پوتوں کو کچھ نہیں دیا، تو ہم کیوں سنبھالیں یا ہم کیوں ان کی خدمت کریں. ہاں نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ اس طریقے سے دے دینا شرن جو ہے وہ بھی ایک مناسب فیصلہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ بہرحال اب اگر آپ نے زندگی میں اس طریقے کے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں کہ جس سے جو مناسب نہیں ہے، مطلب عقلاً بھی شرعاً بھی کسی بھی حوالے سے یہ شاید مناسب رویہ نہیں تھا کہ جس کا اظہار کیا گیا. مگر اب بہرحال اب جو بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں اور شاید ان کو ریورس نہ کیا جا سکے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایک اپنے ہر کسی کے ایک معروضی حالات ہوتے ہیں، یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، یہ کمیونیکیشن جاری رہنی چاہیے. اب اولاد کی والدین کے ساتھ، والدین کی اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے. باقی تو کس نے کتنا عرصے جینا ہے اور کتنا عرصے جو ہے وہ اس نے کس حالت کے اندر جینا ہے، شاید یہ اس کا تو ہمیں بہت زیادہ علم نہیں ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حالات کے اندر بہتری فرمائے. جو صورتحال آپ کی ہے اس میں آپ کو اپنی جو لوکل کونسل سے بہت ساری جو ایڈوائس ہے وہ ایڈوائس ضرور لینی چاہیے، اور اس ایڈوائس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ضرور کرنا چاہیے. روحان بھائی، مختلف کالرز ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور مختلف اینگل سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. اب اپنے پروگرام کے اس آخری حصے کے اندر ہم جانیں تو آپ کیا اس کو کس طریقے سے سمرائز کریں گے؟ میں نے کہوں گا ابراہیم بھائی، دیکھیں کہ بڑی کلیئر اس حوالے سے گائیڈنس جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب نے ہمیں دی ہے، وہ سائنٹیفکلی بھی بڑی پروون گائیڈنس ہے. جس معاشرے کو کریشن کے طور کے اوپر، جس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اللہ کے نبی نے گائیڈنس دیا، اس میں بڑی کلیئر سی، اگر آپ یہ صورتحال بھی دیکھیں یا مختلف صورتحال دیکھیں، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کے اوپر سب سے عظیم ترین جو حصہ ہے، سمجھیں کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کے والدین کا ہے. والدین سے بھی والدہ کا کہا کہ 3 حق اس کے زیادہ ہیں، اور پھر اس کے باپ کا حق ہے. اور پھر کہا کہ کسی بیوی کے اوپر اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی، لاجیکلی اور مذہبی کیوں یہ کمبینیشن کے اوپر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ جب مرد ایک گھر میں سینٹرل، ایک سمجھے کہ ایک اتھارٹی کے طور کے اوپر، اگر اتھارٹی کہہ لیں یا مینیجر کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ خیال اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا کرنا ہے. اور عورت کو اگر اپنے گھر کے اندر اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے تو اس کو سب سے زیادہ خیال اپنے شوہر کا رکھنا ہے. یہ وہ حفظ مراتب ہے، یہ وہ ایک سمجھے کہ معاشرے کی تشکیل کے اصول ہیں کہ
کہ جس کی بنا کے اوپر اگر وہ اپنائے جائیں تو کسی بھی معاملے سے حل کیا جا سکتا ہے, کسی بھی چیز کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ سمجھنے کی بات, اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا کیا ہوا ہر عمل اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ ایک کہانی ہے کہ جس کو لکھتے ہیں ہمیں, لیکن اس کے کردار ہمیں خود بننا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں, اس معاشرتی تشکیل کے اس کے عناصر کو, اس کے حفظ مراتب کو سمجھیں کہ جو ہمارا مذہب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, تو یہ بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. جن مسائل کو ہم خود مسائل اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, ان کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کی طرف ہم تھوڑی توجہ نہیں دے پاتے. جی بالکل یقینا. روحان بھائی, اس کو مزید گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. آخری کے 3-4 منٹ بھی ہمارے پاس ہیں, اس میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک ایسا تھا کہ میں رہ نہیں سکی. جی بالکل بات کریں. اس سے اچھا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرے بزرگ تایا تھے جو مائگریٹ کر کے انڈیا سے ہمارے پاس آ گئے تھے پاکستان کراچی. ہم نے انہیں ساری زندگی رکھا. ان کے سگے اور دوسرے بھائی انگلینڈ آ گئے, انہوں نے کبھی نہیں پوچھا. لیکن دیکھیں آج کل کے بچے ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ اسکولوں کالجوں میں ڈھونڈتے ہیں سہارا کہ کب ان کو 1 سال رہنے کا مل جائے تو وہ ماں باپ سے علیحدہ رہیں گے. لیکن ہاں میں یہاں یہ بات بتاتی ہوں کہ آج میں بلیسڈ ہوں اپنے انکل کی کہ میں نے ان کو دیکھا. پاگل تھے وہ, لیکن ہم نے ان کو کافر کی اور رکھا ساری زندگی. تو آج کل ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ صحیح, میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ آج کل جب بزرگ گھر میں نہیں ہوتے تو ہم لوگ اس سے بلیسڈ نہیں. بچے کچھ نہیں سیکھتے, وہ ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں, تو آگے تو اللہ ہی معلوم ہے. اور اس سے میں بڑی دکھی ہوں کہ ہم لوگ ایسا کیوں سمجھتے نہیں تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارے انکل ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, جو بزرگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ کو میں بات بتا رہی ہوں کہ اب جیسے بچے ہیں, میرے بچے بھی ہیں, وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ماما جب ہم بڑی کلاس میں جائیں گے, ہم یونیورسٹی کی طرف جائیں گے, تو ہم 1 سال آپ سے الگ رہ کے اپنی زندگی انجوائے کریں گے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے افسوس میں آتی ہوں اور پھر سوچتی ہوں کوئی بات نہیں, جانا ہے تو آپ کسی جانے والی چیز کو روک نہیں سکتے نا بھائی. تو بس ہم لوگوں کے لیے انفارچونیٹ یہ زمانہ آ گیا ہے جس کو ہم برداشت ہی کریں گے شاید اس اولڈ ایج میں جا کر. لیکن جو اولڈ ایج میں یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے. میں سوشل ورک میں انوالو رہتی ہوں, اس لیے میں آپ کو کہہ نہیں سکتی کہ ہاؤ پینفل از. بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور اپنا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. روحان نے بھی مختلف اینگل سے مختلف حوالوں سے بات چیت کی ہے. اور ایک یہ جو آپ کی جو آخری کال ہے نا, اس کے اندر بہت ایک اہم ایک جو پوائنٹ ہے روحان بھائی, اسی کی طرف آخری کے 2 منٹ ہیں, اسی کی طرف میں ایک اشارہ کروں گا, اس کے بعد آپ کا کنکلوژن جو ریمارکس ہے وہ بھی لے لیتا ہوں. یہ جو بات ہے نا, ایک سوشل ورک کے اندر انوالو ہونا, اور خاص طور پر آپ کو اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر, بڑھاپے کے اندر جا کر کوئی نہ کوئی ایسی سوشل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اندر انگیج ہونا. اس کے اندر اگر آپ مرد ہیں تو کمیونٹی کے مختلف کاموں کے اندر, کوئی خاتون ہیں تو کمیونٹی میں مختلف جو ہے وہ انیشیٹیوز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی ہم عمر خواتین کے ساتھ مل کر, کوئی سرکل, کوئی اور اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی. یہ بہت اہم ہے تاکہ آپ گھر کے نہ ہو کے رہ جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائڈر کمیونٹی کے اندر ہم اپنے جو بائیڈن, ڈونلڈ ٹرمپ, اور اگر ان کی ایک اور جو حریف تھے ان کی جو ایجز ہیں وہ ساری کسی کی کوئی 70 سال, کوئی 73 سال, کوئی 75 سال, کوئی. تو یہ وہ ایج ہے کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں بس وہ گھر کے اندر بستر کے اوپر بیٹھے رہیں, جبکہ ہم دنیا کے اندر جو ایک اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں, بلکہ اپنی شاید جوانی سے زیادہ ایکٹیو جو لائف ہے وہ اپنی آخری کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ بزرگوں کے لیے کہ اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور رکھیں اور اس کے اندر بھرپور طریقے سے انگیج ضرور رہیں. روحان, آپ کا بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے, اپنی رائے کا اظہار کیا اور بہت اچھی طریقے سے ایک گفتگو کے اندر آپ نے بہت مدلل جو ہے وہ بات چیت کی. ناظرین, بزرگ بوجھ کیوں, یہ آج کا ٹاپک تھا. بہت مختلف حوالوں سے ہماری بات چیت ہوئی. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ ہماری اپنے بڑھاپے کا وقت بھی آسان فرما اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.